بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بوحدته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتوالية المتواترة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال عباس بن علي سلام الله عليهما في خطبته الشريفة على سقف الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم أبيه من كان بالأمس بيتا وأصبح قبلة صلوات اللهم صل على محمد قابل قدر حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا الحاج سید حسین مہدی حسینی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حسین زید، دو علماء کرام، متعدد شعراء اعظام، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات کی موجودگی میں برادر بزرگ جناب باقر رضوی صاحب اور رضوی فیملی کی طرف سے محفل شاہ خراسان میں آج کی جو مجلس سے عزا بسلسلہ بیاد ابی الفضل العباس سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن خطبہ حضرت عباس علیہ السلام قرار دیا۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ کریم بانیان مجلس کو
حضار محترم کو، علماء و شعراء و مومنین و مومنات کو اس مجلس میں شرکت پر اجر جزیل اور جزائے کثیر مرحمت فرمائے۔ ہمارے باقر بھائی سمیت تمام مومنین مومنات کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ حضار محترم کی حوائج شرعیہ باب الحوائج کے صدقے میں پوری ہوں۔ حضار محترم ہم سب کے جمیع مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے۔ فرش اعلیٰ کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو، اور اللہ ہمیں خدمت اعضاء کی مزید توفیق نصیب فرمائے، اور خدمت اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ بغیر کسی مقدمے کے جو کعبہ کی چھت پر علی کے بیٹے نے اللہ کے شیر نے نہج البلاغہ جس کے خطبوں کے لیے کمپائل ہوئی، اس نہج البلاغہ والے کے صاحب بلاغت بیٹے نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، من و ان آج آپ کی خدمت میں تقریباً 30 سے 35 منٹ میں پیش کرنا۔ آپ نے بعد از بسملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم اخیہ بقدوم ابیہ، حمد ہے اس ذات کی جس نے کعبے کو شرف بخشا بابا علی کے آنے کی وجہ سے۔ دیکھیے، اگر آپ کہیں فلاں صاحب بڑے شریف ہیں اور ہم نے معاشرے میں ان کو اور شریف بنا دیا ہے، تو آپ کے کہنے میں اور ان کے شریف بننے ہونے میں تو گنجائش ہے۔ جو کعبہ ہے ہی شریف، اس کے بارے میں علی کلال فرما رہا ہے، جن سے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ہے بابا علی کے آنے کی وجہ سے۔ اب وہ جملہ بی بی عائشہ کا یاد آ گیا، لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی شریف بن نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن، کل تک یعنی جب تک ہمارے بابا اس میں تشریف نہیں لائے تو یہ حجرہ تھا، یہ بیت تھا، یہ گھر تھا۔ ہمارے بابا آئے تو یہ قبلہ بنا۔ تو جس کے آنے کی وجہ سے بیت اللہ قبلہ بنتا ہو، کس منہ سے ملا پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کلمہ کا پڑھا تھا؟ کچھ ملاحظہ فرمائیں، سرکار فرما رہے ہیں، یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، ہے حاجی، ابو الفضل انہیں کافر کہہ رہے ہیں، ہے معتمر، ہے احرام میں محرم، ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے، ہے روزے رکھنے والے، ہے قرآن پڑھنے والے، اور امام زادہ انہیں فاجر کہہ رہا ہے۔ یہ دراصل درس لیا ہے غدیر سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے، خواہ احرام میں ہو، کعبے میں ہو، اعتکاف میں ہو، طواف میں ہو، حرم میں ہو یا حل میں ہو۔ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ کافر بھی ہے، فاجر بھی۔
اب سمجھ میں آ گئی بات. اگر کوئی کافر فاجر پہ لعنت کرے تو کسی مسلمان کو تو برا نہیں بنانا چاہیے. ہم تو کافروں پہ لعنت کرتے ہیں, فاجروں پہ لعنت کرتے ہیں جو منکر ولایت مولا کائنات. یا ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریۃ و ادنا منه من ادنا منه. اے کافرو, اے فاجرو, تم نے چاہا تھا نا کہ نیکوں کے امام کا راستہ کعبے کا روک دو. بتاؤ تم کامیاب ہوئے یا ہم کامیاب ہوئے؟ یہ میرا امام ہے اور یہ امام کا غلام اور بھائی ہے جو چھت پہ کعبے کی خطبہ دے رہا ہے. کیا تم راستہ روک سکے؟ ایک بات اور طے ہو گئی, جو بھی امام کا راستہ روکتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے یا وہ فاجر ہوتا ہے, unless کہ وہ توبہ کر لے تو وہ حر بن جاتا ہے, توبہ نہ کرے تو کافر و فاجر رہتا ہے. تم یہ چاہ رہے تھے امام برارہ سے راستہ روک لو, طریق روک لو بیت کا, حالانکہ یہ امام اس کعبے کے سب سے زیادہ قریب ہے, سائر البریت سے, ساری مخلوق سے زیادہ اس کعبے پر حق ہے اس امام کا, اور یہ امام اس کعبے میں ساری کائنات سے زیادہ قریب ہے. ایک مسئلہ اور عباس نے حل کر دیا, کعبے کا ہر امتی پہ حق ہوتا ہے, کعبے پہ امام امت کا حق ہوتا ہے, اس کے اوپر حق ہے امام کا. اور پھر فرماتے ہیں لولا حکم اللہ العلیہ وعواملہ, لولا حکم اللہ الجلیہ وعواملہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگر یہ بنا نہ ہوتی کہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ جلی ہیں اور اللہ کے جو اوامر ہیں وہ بلند و بالا علی ہیں, اور لوگوں کا امتحان کرنا ہے شریعت کی پابندیوں سے کہ کوئی کسی چیز پہ موظف ہے, کوئی کسی اور امر پہ مامور ہے. اگر یہ حکمتیں نہ ہوتی, اوامر نہ ہوتے, اگر یہ امتحان نہ ہوتا مخلوق کا, شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی, تو میرے مولا حسین کو کعبے نہ آنا پڑتا, کعبہ اڑ کر میرے مولا حسین کے گھر جاتا. لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگلا جملہ سبحان اللہ, کیا فصاحت و بلاغت ہے. قد استسلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. تمام دنیا آتی ہے اور وہ حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے. تم نہیں جانتے میرے امام کو, حجر اسود میرے امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا. کائنات حجر اسود کا بوسہ لے, حجر اسود امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے, یہ جو بیت اللہ ہے جہاں میں خطبہ دے رہا ہوں, جہاں میں یہ خطاب کر رہا ہوں, وَلَفَدَيْتُ بِالْحَامَاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّةِ, میں کائنات کو قربان کر دوں اس امام کے لیے جو پوری کائنات کا سید ہے. یہ بہت کم ہے کہ ہو انسان بھائی مگر خود کو خادم کہے اور بھائی نہ کہے. یہ وفا صرف حضرت عباس میں نظر آئی.
حضرت عباس علیہ السلام جب تعارف کرا رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہیہات ہیہات فانتظروا ثم انتظروا فانظروا ثم انظروا، اے لوگو سوچو ممن ہوا صاحب الحوض والکوثر، تمہیں یہ تمیز نہیں ہو رہی، وممن ہوا شارب الخمر، تم تمیز نہیں کر پا رہے ہو کہ دو کردار تمہارے سامنے ہیں، ایک صاحب حوض کوثر ہے، ایک شارب الخمر ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا مولا صاحب حوض کوثر ہے، اور جسے تم فالو کر رہے ہو، باوجود حج کر رہے ہو، وہ شراب خوار ہے۔ یہ وہی فکر ہے جو حضرت عباس نے حسین ابن علی سے وہاں سے لی ہے۔ جب خطبہ دیا حسین ابن علی علیہ السلام نے ولید ابن عتبہ کے دربار میں، اور کہا وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید مرد فاسق ہے، شارب الخمر، شارب الخمر ہے، معلن بالفسق، علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، ومثلی لا یبایع مثلہ، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ درس سیکھا ہے 27 رجب کی رات کو، اور سنایا ہے 8 ذی الحج کو سقف کعبہ۔ استاد ہو تو ویسا، شاگرد ہو تو ایسا۔ اور دشمنوں کے نرغے میں دشمن آس پاس ہے، کم از کم 40 لوگ تو خنجر لے کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، احراموں میں چھپا کے خنجر آئے ہوئے ہیں۔ ایسے دشمنوں کے سامنے ابو الفضل ہی کی شجاعت و وفا و بلاغت ہے کہ جو ترکی پر ترکی اپنے سید و سردار کا تعارف بھی کرا رہے ہیں، اور ان کو شرم بھی دلا رہے ہیں کہ تم نے تن پہ احرام تو رکھا ہوا ہے، مگر تم حقیقت اسلام سے آشنا نہیں ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، اور یہ فرمایا ممن ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن، وممن ہوا فی بیتہ اللہوات والدنسات۔ تم دو کرداروں میں تمیز نہیں کر پا رہے ہو، تم نہیں سمجھتے ہو۔ ایک وہ امام ہے کہ جس کے گھر میں وحی بھی آئی ہے، قرآن بھی آیا ہے، اور تمہارا سید و سردار جسے تم خلیفہ سمجھ رہے ہو، اس میں نجاسات بھی ہے، لہو و لعب بھی ہے۔ تو یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صاحب وحی و قرآن ہے، ایک صاحب لہوات و نجاسات و دنسات۔ سرکار نے ایک جملہ اپنی خاندانی شجاعت کا یہ بھی کہا کہ لولا مشیت مولا، اگر میرے مولا کی مشیت یعنی حسین ابن علی کی مشیت مجبولتا من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مشیت مرضی رب مشیت رحمان کے تابع نہ ہوتی، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ، تو میں تمہارے اوپر ایسے جھپٹ پڑتا کَالسَّكَرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، جیسے غضبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں کو تانا کے مار کے زیر کرتا جاتا ہے، ایسے تمہارے تمام کے ڈھیر لگا دے۔
دیتا مگر میں مشیت مولا کے لیے مجبور ہوں۔ حضرت عباس نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا کہ ہم شجاعت دکھا نہیں پا رہے ہیں، اگر ہم شجاعت دکھانا چاہیں تو کربلا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج کعبے ہی میں فیصلہ ہو سکتا، مگر میں مجبور ہوں اس لیے کہ تم کو مجبور نہیں ہو شریعت کے، ہم شریعت کے مجبور، ورنہ ہم غضبناک باز کی طرح ایسے تمہیں پر ماریں کہ جیسے اڑتی ہوئی چڑیاں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ہم چڑیوں کے ڈھیر لگا دیں۔ یہ کعبے کی چھت پر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتِ، تمہیں اس کی شناخت نہیں ہو رہی، اس کی معرفت تمہیں نہیں ہو رہی جس کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہو اور جس کا گھر مرکز آیات، ایک ہے قرآن کا تمسخر اڑانے والا، ایک ہے تطہیر کے مقابل پہ تنجیس والا، ایک ہے وحی والا، ایک ہے وحی کا مذاق اڑانے والا، تو تم کیا تمیز نہیں کر پا رہے ہو ان دونوں کرداروں میں؟ حضرت عباس نے ایک مسئلہ اور حل کر دیا کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ نہ کہنا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے بتا رہے ہیں یہ دو کرداروں کی جنگ ہے، قرآن والے ادھر ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ادھر ہیں، وحی کو ماننے والے ادھر ہیں، تکذیب وحی والے ادھر ہیں، طہارت والے ادھر ہیں، نجاست والے ادھر۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کربلا کے پریکٹیکل کی تھیوری پاک جگہ سے دی جا رہی ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کربلا کیا ہوگی، ہمارا معرکہ کن کے ساتھ ہے۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو یہاں موجود ہو تمہیں ایک واقعہ یاد ہے، فرمایا کہ انتم وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا قریش، تمہیں ایک مغالطہ لگا ہے، غلط فہمی، غلطہ وہی مغالطہ جسے آپ کہتے ہیں، تمہیں ایک مغالطہ غلط فہمی ہے، تمہیں سوء تفاہم ہے تم شاید مس کیلکولیٹ کر رہے ہو، ایسے ہی مس کیلکولیٹ کر رہے ہو جیسے قریش نے مس کیلکولیٹ کیا تھا۔ انہم ارادوا قتل رسول اللہ، انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا، وَتُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبی کو، اور تم ارادہ کر رہے ہو کہ نبی زادے کو قتل کرو۔ وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا، قریش اس لیے رسول کو قاتل نہ کر سکے کہ ہمارا بابا امیر المومنین زندہ تھا، اور تم میں کیا ہمت ہے ان کے بیٹے کو قتل کرو جب تک عباس زندہ ہے، امیر المومنین کا بیٹا۔ لیجیے منزل بالکل قریب ہو گئی، سرکار ابو الفضل عباس علمدار کربلا، سقاء بنی ہاشم، سقاء حرم، سقاء قریش، سقاء سکینہ، ابو القربہ، شہنشاہ وفا، حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت و وفا کے لیے تو ہم نے بہت قصیدے پڑھے اور سنے، مگر بلاغت عباس خود ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جو بہت عظیم ہے۔ باب الحوائج کی جو بلاغت ہے، ذرا بلاغت کا ایک جملہ اور سن لیجیے۔ جب شمر نے آ کر امان نامہ دیا ہے شب عاشور میں، تو فرماتے ہیں لعنک اللہ ولعن امانک، اللہ کی تجھ پہ بھی لعنت ہو
اور تیری امان پہ بھی لعنت ہو، میں فرزند رسول کو چھوڑ دوں اس دنیا کی خاطر۔ تو یہ سرکار کا وہ انداز ہے بلاغت کا، تھیوری میں بھی اور پریکٹس وائز بھی۔ 12,000 کا لشکر تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، کہ جب آپ نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ پانی کے گھاٹ سے جنگ صفین میں معاویہ کی آرمی کو روکا تھا، مگر ذرا غور فرمائیں، پریکٹس ابو الفضل العباس کی اور تھیوری اور بلاغت ابو الفضل العباس کی۔ کربلا میں شاطی الفرات پہ صرف ایک خط کھینچا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس خط کو کراس کر کے ادھر آ جائے۔ تو جو کام حضرت علی نے 12,000 کے دستے سے لیا تھا، ابو الفضل نے ایک نعرے سے اور ایک خط کھینچنے سے لیا۔ جنگ تو ظاہر ہے کوئی تقابل نہیں ہے باپ اور بیٹے کا۔ ابھی آپ نے سنا تیرا صاحب سے کہ بعد رسول افضل ہستی کا نام علی ابن ابی طالب، مگر ایک بلاغت ہے جب انسان اچھے ماحول میں ہے، ایک بلاغت ہے جب انسان ماحول اچھا نہیں ہے، ہر طرف سے کھل چکا ہے، پھر بھی بلاغت ہے۔ پھر فرماتے ہیں تعالو اخبرکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، بے سبیلی، میں تمہیں سبیل بتاتا ہوں، آؤ بادروا قتلی، تم اگر چاہتے ہو فرزند رسول کو قتل کرو تو پھر پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ ممکن نہیں کہ ام البنین کا بیٹا زندہ ہو اور کوئی بیری آنکھ سے بھی حسین ابن علی کو دیکھ سکے۔ یہ ماں بیٹوں کی عجیب وفا۔ اور پھر آؤ واضربوا عنقی، فرزند رسول کی گردن پہ خنجر چلانے سے پہلے میری گردن کو کاٹ۔ عباس کے دم میں دم اگر ہے تو ممکن نہیں ہے کہ تم عباس کے سامنے حسین ابن علی پہ حملہ کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں یہ عجیب جملہ ہے، یہ بعض لوگ ہمارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، حضرت عباس نے بد دعا نہیں کی، حضرت زینب نے بد دعا نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے قاتلوں کو دعا دیں گے؟ بالکل بد دعا کی، بالکل بد دعا کی، ضرور بد دعا کی۔ یہ دیکھیں دعا، بد دعا، لا ابلغ اللہ، اللہ تمہیں کبھی بھی مدارکم، اللہ تمہیں اپنے ہدف میں یعنی انہدام دین میں، انہدام واحد میں، اسلام کو ختم کرنے میں، کعبے کو منہدم کرنے میں، رسالت و امامت کو ختم کرنے میں اللہ تمہیں کبھی کامیاب نہ کرے۔ آج تک عباس کی بد دعا چل رہی ہے، الحمدللہ کعبہ بھی آباد ہے، نبوت کا نخرستان بھی آباد ہے اور امامت کا باب ہے۔ یہ حضرت عباس کی بد دعا ہے ان کے لیے اور دعا ہے ہمارے لیے۔ تم اپنے مدار کو نہ پوچھو۔ وَمَدَّدَ أَعْمَارَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ تمہاری اولادوں کو نہ بڑھائے اور اللہ تمہاری عمروں کو کوتاہ کر دے، نہ بڑھائے۔ آپ دیکھتے نہیں کس طرح یزید جلدی دفعہ دور ہوا، کس طرح مختار نے عمر 7 مرعون کو قتل کیا، ابن زیاد کس طرح قتل ہوا، کس طرح پونے 3-4 سال کے بعد تقریباً سارے کے سارے قاتل حسین کے چلے گئے اور مختار نے یہ جملہ کہا کہ آج میں مفتخر ہوں، سجدہ شکر کرتا ہوں کہ روئے زمین پر آج کوئی قاتل حسین کا باقی نہیں رہا۔ یہ مختار کے لیے بھی دعا ہے حضرت عباس کی اور قاتلان حسین کے لیے بد دعا ہے حضرت عباس کی۔ تمہاری عمریں کوتاہ ہو جائیں، تمہاری اولادیں تباہ ہو جائیں، اور آخری جملہ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْدَادِكُمْ، اللہ کی لعنت ہو تم پر بھی اور تمہارے اجداد پر بھی۔ ایک مسئلہ اور ہو گیا، اوور نائٹ کوئی قاتل امام نہیں بنتا ہے،
جدی پشتی خرابیاں ہوتی ہیں تب کوئی شقی بنتا ہے، قاتل ایمان بنتا ہے۔ تم پہ بھی لعنت ہو اور تمہارے آباء و اجداد پہ بھی لعنت ہو، تم بھی برباد ہو، تمہاری عمریں بھی کوتاہ ہو جائیں اور تمہاری اولادیں بھی تباہ ہو برباد ہو جائیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ جو جنگ تھی دو فیملیز کی تھی، ایک پاک فیملی تھی اور ایک نجس خاندان تھا۔ حضرت عباس کی بددعا آج تک چل رہی ہے۔ جہاں یزیدیت سر اٹھاتی ہے، لوگوں نے سمجھا تھا القاعدہ دنیا کو اڑا دے گی، آج القاعدہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ لوگوں نے سمجھا تھا طالبان چھا جائیں گے، آج عزاداران حسین چھا گئے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا تھا داعش چھا جائے گی، آج اسی 500 کلومیٹر کے اندر یا حسین ہو رہا ہے، لبیک یا حسین ہو رہا ہے، نعرہ حیدری بلند ہو رہا ہے۔ محمد والے محمد بابا نے بلند سلمان ابو الفضل جب بچے تھے تو راوی نے لکھا کہ ان کی ایک کنیت ہے ابو القربہ۔ قربہ کہتے ہیں چھوٹی مشکیزہ۔ ان کی ماں ان کے گلے میں ایک مشکیزہ لٹکا دی تھی اور یہ محلے بنی ہاشم میں یہ آواز دیتے انا سقاء بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کا سقا۔ اللہ آپ کو زیارت پہ لے جائے، وہاں جہاں مشکیزے کا نشان بنا ہے وہاں لکھا یا ساقیہ عطا شاہ کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کا ساقی۔ دیکھیے تقابل کوئی نہیں باپ اور بیٹے میں، باپ ساقی کوثر ہے، بیٹا ساقی خاندان کوثر۔ باپ نے جنگیں جیتی ہیں سیر ہو کر سیراب ہو، بیٹے نے جنگ جیتی ہے بھوکے اور پیاسے۔ باپ نے جنگیں جیتی ہیں ویپن کے ساتھ، بیٹے نے جنگ جیتی ہے کربلا کی ارادے کے ساتھ۔ ریسورسز ہوں تو جنگ کا جیتنا بہت آسان ہوتا ہے، ریسورسز نہ ہو جنگ کا جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باپ نے جنگیں جیتی، باپ کے اہل حرم بیٹیاں گھر والے وہ گھر میں تھے، بیٹے نے جنگ جیتی العطش کی آوازیں آ رہی تھی۔ باپ جب جنگ جیت رہے تھے 84 جنگیں دور پیغمبر کی جیتی، 86 میں اور 3 جنگیں صفین، جمل اور نہروان، تو 87 جنگوں کے ہیرو نے جتنی جنگیں جیتی ہیں ان جنگوں میں اہل حرم کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیٹے نے جنگ اس وقت جیتی ہے، ایک آنکھ لشکر کی طرف ہے، دوسری زینب کی طرف، دوسری چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی طرف۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سوائے غم عالم کسی غم میں نہ رہا، سبحان اللہ۔ آج ہمارے اہل حیدرآباد کہتے ہیں چھوٹے آبا کی وجہ سے، چھوٹے آبا حضرت عباس کو کہا۔ عزیزو، امام حسین کا ایک لقب ہے باب الجنت اور حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین۔ یہ باب الحسین 15 لقب میں نے لکھے تھے زمانہ تعلیمی میں، ان القاب میں ایک لقب یہ بھی تھا حجاب و زینب، ضامن حجاب زینب، زینب کا پردہ، زینب کا حجاب۔ یہی وجہ ہے کہ ابو الفضل جب تک زینت پہ نظر آتے رہتے تو بیویوں کو تسلی نہیں۔ جیسے ابو الفضل گر گئے تو بی بی زینب نے کہا بیویوں اب میں پردوں کی ضامن نہیں، اس لیے کہ میرا اپنا پردہ زین سے گر گیا۔
یہاں بھی پڑھا ہے کہ وفا ہوتی ہے زندگی تک. یہ واحد وفادار ہے جس نے مر کے بھی وفا کی. کیسے؟ پوچھا تھا مختار نے شمر سے، شمر یہ بتا وقت آخر میرے مولا نے کسے یاد کیا؟ تو شمر نے کہا تیرا مولا وقت آخر فرات کی طرف دیکھتا تھا اور بار بار اپنے بھائی عباس کو یاد. یہ بھی ارباب مقاتل نے لکھا، علماء تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ آپ بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی بڑے بھائی یعنی حسین بن علی آواز دیتے تو لاش عباس کی اٹھ جاتی. تو یہ بدن کی وفا ہے، روح اور بدن کے انفصال کے بعد. اور سر کی وفا، راوی نے لکھا کہ ہر سر نوکے نیزہ پہ سوار تھا. شام کے بازار میں صرف عباس کا سر تھا جو گھوڑے کے گلے میں رکھا، گھوڑے کے گلے میں لٹکایا گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا اس جوان کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ کہا جتنی مرتبہ ہم نے اس جوان کا سر راہ کربلا و کوفہ و شام میں نوکے نیزہ پہ لٹکایا ہے، اٹھایا ہے، تو یہ سر زمین پہ گر جاتا. روایت تو یہاں خاموش ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو الفضل کی نظر پڑتی ہوگی زینب کے کھلے سر پہ، ام کلثوم کے کھلے سر پہ، اور ابو الفضل کو مدینہ والا وعدہ یاد. تو دیکھا آپ نے وفا ابو الفضل کر رہے ہیں بدن سے بھی سر سے بھی، اور اس وقت کر رہے ہیں کہ جب روح پرواز کر چکی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، یہ بھی میں نے جملے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تھا تو بی بی ام البنین نے ایک جملہ کہا تھا، ابو الفضل تمہیں میں صدقہ کر رہی ہوں حسین، تم بھی اور تمہارے تینوں بھائی بھی صدقہ ہو فرزند بطول. تبھی تو جب بشیر نے آ کر کہا کہ آپ کے لال عباس نے بڑے جوہر دکھائے تو بی بی نے کہا تھا شریف صدقے کریں مجھ سے، شریف ترکے کر مجھ سے. اللہ اکبر. ابو الفضل جب چلے تھے خشک مشکیزہ لے کر، سفارش کروائی تھی بی بی سکینہ سے، جب چلے اور گئے ہیں، راوی نے لکھا کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بھگدڑ بچی اور ایک شور بدل بی بی سکینہ قریب آئی، یا بتے ارینی ہر بابا ممکن ہے مجھے چچا کی جنگ دکھا دے. حسین بن علی اتنے کمزور ہو گئے تھے ابو الفضل کو بھیج کے کہ فرمانے لگے مجھ میں ہمت نہیں، تم میرے کندھوں پہ بیٹھ کے خود دیکھو. اب بی بی آئی ہے بابا کے کندھوں پہ اور منظر دیکھا تو چھوٹی چھوٹی باہیں بی بی نے اپنے بابا کے گلے میں ڈالی اور کہا بابا میرا بھائی بچے نہ بچے، اپنا بھائی بلا لے. کیا دیکھا ہے؟ فارسی مورخ نے لکھا شمشیر بر شمشیر میزنن، نیزہ بر نیزہ میزنن، گرز بگر گرز میزنن، تیر بر تیر میزنن، سنگ باری میکنن. بابا جب منظر دیکھ رہی ہوں جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں گرز ہے وہ گرز مارتا ہے، نیزے والا نیزہ مارتا ہے، تیر انداز تیر پھینکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تو پتھر مارتا ہے. میرا چچا کبھی دائیں چلا جاتا ہے کبھی بائیں چلا جاتا ہے. یہ آخری ملاقات تھی. چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، پھر چچا فرات پہ رہ گیا، بھتیجی شام سو گئی. جزاک اللہ اجرکم الزہرا. بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے. ابو الفضل آپ جائیں روزے کے حرام جائیں، آپ کو ملیں گے کتف العباس. عراقی کہتے ہیں چتف العباس. وہ عباس کا ایک بازو ایک جگہ قلم ہوا، دوسرا بازو دوسری جگہ قلم ہوا. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے
دونوں بازوؤں کے قلم ہونے میں، اور اس کے بعد کتنا فاصلہ ہے مسقط عباس میں، کیا وفادار ہے، مشکیزے کے نتھنوں کو اپنے دانتوں میں دبایا، منہ میں دبایا، اور عباس کی آس یہ ہے میں بچوں نہ بچوں، یہ مشکیزہ پہنچ جائے۔ ابھی ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو عباس کے مشکیزے میں لگا، آس ٹوٹ گئی۔ یہ کہہ کے عباس رک گئے کہ اب جا کے خیموں میں کیا کرو گے؟ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، علم، یہ جو علم آپ اٹھاتے ہیں نا، دراصل یہ علم گر گیا تھا جب عباس گرے تھے، اسے زینب و حسین نے مل کے اٹھایا ہے۔ یہ سنت ہے حسین ابن علی کی اور بی بی زینب کی کہ جسے ظالموں نے گرانا چاہا ہم امام زمانہ تک اسے اٹھا کے بتائیں گے حسینی بھی زندہ ہے، زینبی بھی زندہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا عزیزوں، اور رشتے ناتے لا انصاب بینکم، وہاں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ پوچھے گا بی بی فاطمہ سے اپنے بیٹے کے عزاداروں کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو؟ تو بی بی دو بازو کٹے ہوئے عباس کے اپنی چادر کے دامن سے نکالے گی اور فرمائے گی کفانا للشفاعت یدہان مقطوعتہان من ولد عباس، میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے میں اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لائی ہوں۔ عباس اس بیٹے کا نام ہے کہ جو رحم مادر حسین میں نہ رہ کے بھی حسین کی ماں کا بیٹا ہے، جس کو قیامت کے دن بھی بیوی بیٹا کہے گی۔ نجف کے ایک مجتہد تھے، مجالس پڑھ رہے تھے، سارے مسائل پڑھ دیے، شام غریبہ آ گئی، انہوں نے سارے مسائل پڑھ دیے، بی بی پاک خواب میں آئی اور بی بی کہتی ہے سید تم نے سارے مسائل پڑھے مگر میرا بیٹا بھول گیا۔ کہا میں نے تو حسین ابن علی کے بڑے مسائل پڑھے ہیں۔ کہا نہیں، مباہلہ کے بعد حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔ آج بطول کے بیٹے کی مجلس میں آپ آئے ہیں۔ میں نے یہ روایت دیکھی ہے، اللہ نے علم عباس پر اور حرم عباس پر کچھ فرشتوں کو موکل کیا ہے کہ جب بھی کوئی تمنا کرے علم کا پھریڑا پکڑ کے، اللہ کہتا ہے یہ پرو اپریوٹ ہے، اس کی تمنا وہی پوری کر دو، مجھ تک نہ لاؤ۔ حرم کے ہاتھ رکھ کے بھی آیت اللہ عظمہ آغا خوئی نے بتایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو الفضل کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غازی کے ماتم دارو، آج غازی کی مجلس ہے، اللہ باری آنے مجلس کو جزا دے۔ اللہ ہمارے باقر بھائی کے داماد اور صاحبزادی کو بھی، اہلیت کو بھی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے۔ باقر بھائی کے والدین شریفین، مرحوم بھائی اور دیگر مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ مجلس تمام ہو گئی، دو کے دو جملے اور سن لیجئے۔ ایک جملہ ہے آیت اللہ العظمہ، شیخ جعفر شوستری کی کتاب کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا کوئی شہید بھی ہنگام قبض روح پیاسا نہ تھا۔ کیوں؟ علی آتے تھے، جام کوثر کا لیتے تھے، الا ابا الفضل، مگر ام البنین کا بیٹا جب روح قبض ہوئی تو پیاسا تھا۔ خود نیچے فٹ نوٹ لکھتے ہیں کہ آپ نے ہم شکل بیٹے کے لیے علی کوثر کا جام نہیں لائے ہوں گے۔ لکھتے ہیں جام عباس کے لیے دو آئے، ایک نبی لائے، ایک علی لائے، مگر عباس نے پینے سے انکار کر دیا اور یہ جملہ کہا میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے میں پانی پی کے نہیں جاؤں گا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ آخری جملہ التماس دعا۔ جب آئے ہیں نا اور ابھی رمق عباس کی باقی تھی، روح ابھی
نکلی نہیں تھی۔ حسین ابن علی نے اپنے زانوں پہ سر اٹھا کے عباس تک رکھ دیا۔ عباس نے نکاحت کے باوجود سر اٹھا کے زمین پہ رکھا۔ جب مقرر سر زانوں پہ رکھا اور عباس نے زمین پہ رکھا تو امام حسین کہتے اپنے بوڑھے بھائی کو زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو گے؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، بابا نے بھی بتایا تھا، بھائی بھی بتاتے تھے، جب آپ کے نانا گئے تھے آپ کے نانا کا سر تھا، ہمارے بابا علی کا زانو تھا، جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا، جب بھائی حسن گئے بھائی کا سر تھا، آپ کا زانو تھا۔ ہم بنی ہاشم کی رسم یہ ہے کہ جانے والے کا سر ہوتا ہے، رہنے والے کا زانو ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ کے آپ کے زانو سے اپنا سر ہٹا لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد زینت الجناح سے جب آپ گریں گے آپ کا سر تو ہوگا مگر زانو کس کا ہوگا؟ فرات کے کنارے سے ایک دکھیائی کی آواز آئی، عباس فکر نہ کر، کس ماں نے چٹیا پیس کے پالا، وہ فاطمہ کربلا میں آ گئی۔ عباس، ماتم عباس، ماتم حسین۔